से आज तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब का, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, वक्त दिया मुझे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब, आप वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें एक बात तो हमने ये भी पहले देखनी चाहिए हमें कि क्या माशरा हमारा वो रेजिस्टेंट है, यानी वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करे, या माशरा तो चाहता है लेकिन आगे उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आगे उसको बढ़ने के मौके नहीं मिलते, वहाँ पे वो आपका जो बजट का वो आ जाता है। मैंने एक दफ़ा देहाती इलाके 7-8 वही इसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट था, तो वहाँ के जो हेडमास्टर्स थे उनको मैंने दावत पे बुलाया और उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा, ये बिल्कुल रूरल एरिया है, उसमें दूर दूर भी शहर नहीं है। मैंने ये सवाल ये पूछा कि क्या ये माँ बाप अपने बच्चों को कितने फ़ीसद स्कूलों में भेजते हैं? उन्होंने जवाब दिया 100%। मैंने कहा फिर लड़कियों को कितना भेजते हैं? उन्होंने कहा लड़कियों को भी 100%। अच्छा, अगर 100% वो भेजते हैं, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हमारे माशरे में अब हो गई है कि वो बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ते हैं बच्चे, 5वीं जमात में जाके 6ठी में, वहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिक क्रंच। वो फिर सबसे ज़्यादा निशाना बनती है लड़की, उसको वो विड्रॉ करते हैं स्कूल से। उसके बाद ज़रा आगे जाते हैं तो फिर वो हाथ बटाना बाप के साथ काम में, चूँकि फाइनेंशियल वो नहीं है, तो वो फिर लड़के को भी करना चाहिए। इसलिए आपको जैसे मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है 50%, वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, उसके लिए ज़रा थोड़ी सी हम या बजट में एलोकेशन की आप बात करें। इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है एजुकेशन का। इसका हमारा स्ट्रक्चर ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना आता एजुकेशन के मैदान में तो हमारे बच्चों ने सड़कों के ऊपर फिर रहा होना था। बिल्कुल ठीक। ये तो एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर है उसने आकर कुछ संभाला दिया। क्योंकि आपको कहीं नज़र आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्कूल्स होते थे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल्स होते थे, वो तो हमें नहीं नज़र आते ना, वो तो गायब हो गए। इवन ऊपर भी आप चले जाएँ, कॉलेजेस का भी यही हाल है। कॉलेजेस कुछ हैं हुकूमत के, लेकिन उनका जो बहुत ही बुरा हाल है। यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने उसको उठाया हुआ है बहुत हद तक, लेकिन इसमें हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो, जबकि माशरा आपका तैयार है, जैसे मैंने पहले कहा। सर माशरा आज 70-75 साल के बाद तैयार है या आपको माजी के अंदर भी माशरा तैयार मिलता माजी बहुत, देखिए शुरू में तो ये ट्रेंड होता है ना कि आपका स्कूल जाने का तो वो रुझान ही नहीं होता, तो भेजते नहीं है। मैंने यही पता करने के लिए, जैसे मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा था और यही पता चला कि सब तैयार हैं बच्चों को, लड़कियों को भी भेजने के लिए। अब यूनिवर्सिटी में भी अब देखते हैं कि दूर दराज से हॉस्टल्स में रहते हैं, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, वो स्कूल्स दूर दराज से भी इलाके में भेजते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर हुकूमत का क्या काम है? अगर हुकूमत उसको चैनलाइज नहीं करती और उनको हौसला अफजाई नहीं करती आगे बढ़ने के लिए बच्चों को, तो वहाँ पे आपने बजट की बात की, मैं थोड़ा सा उसमें एक छोटा सा नुक्ता बता दूं कि एक्चुअली एजुकेशन हमारा सूबाई है, सब्जेक्ट है, हो गया 18 अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल ही हो गया। तो इसलिए एक्चुअली बजाय फेडरल बजट को देखने के हमें सूबाई बजट देखने होंगे। उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा का आया है, पंजाब का बजट जो है तालीम के लिए 56 अरब मुख्तस किया सिर्फ। हाँ, तो वो सेहत के लिए 173। वही आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिला लें। उन्होंने कल जो बजट दिया उसमें जो ह्यूमन जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं उनके बहुत ऊंचे जा रहे हैं, सेहत पे, तालीम के, रोज़गार फराम करने के। तो पंजाब का तो हमारे आगे हाल है, इससे ज़्यादा मैं पंजाब का हाल है। सही है, मैं ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब के सामने रखूँगा कि जो मार्केट की ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रही। एक ब्रेक लेते मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब, सर जो मार्केट की ज़रूरत है हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रही? सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान है कि मार्केट के अंदर जॉब मौजूद होती है लेकिन बच्चे उस तरह से कैपेबल नहीं हैं, बच्चों को वो तालीम नहीं दी गई जो मार्केट की ज़रूरत है। ये R&D के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल वो है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बुनियादी चीज़ कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है वो थोड़ी मिस हो गई है मुझसे भी। देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि हमारी फ़ीसद क्या है, चूँकि हमने मुकाबला अपने आप से भी करना है और हमने दुनिया के साथ भी करना है। मुकाबले का मेरा मतलब है एक मौज़ना करना है और देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है।
پاکستان کی اس وقت آفیشیل جو پرسنٹیج ہے لٹریسی کی وہ 55% ہے اور یہ کئی سالوں سے کھڑی ہوئی ہے، بلکہ پنجاب میں وہ پچھلے یہ جو 4-5 سال پہلے نیچے گئی اور تھی۔ فردر اس کا بریک اپ کریں تو لٹریسی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ نہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ اب یونیسکو کا کرائیٹیریا ہے کہ جو لٹریٹ ہوتا ہے ان کا کرائیٹیریا ہے کہ کسی بھی زبان کا اخبار اس کا جو سامنے کا صفحہ ہے وہ پڑھ کے آپ ایک تھوڑے بہت کامنٹس کریں، کوئی ایکسپرٹ کامنٹ نہیں، تھوڑے بہت جرنل کامنٹ کریں۔ ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے 2 نام لکھ لیں تو وہ آپ لٹریٹ ہیں، اس حساب سے بھی آپ 55% ہیں۔ اگر آپ ذرا پاکستان سے باہر نکل جائیں، افغانستان کو چھوڑ کے 90s میں لٹریسی ریٹ جا رہی ہے۔ ہم تو میرٹ کی بھی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں۔ کوالٹی کی تو بات پھر بہت وہ دوسرا شعبہ وہ آ جاتا ہے نا۔ کوانٹٹی آپ یہ دیکھیے کہ کہاں 55%، کہاں 90%۔ آپ ایران سے شروع کریں، ترکی سے ہوتے ہوئے، سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے، مڈل ایسٹ میں آپ جائیں، مڈل ایسٹ میں بھی 90s کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، تو لیٹ 80s میں ہیں یا ارلی 90s میں ساری ہیں۔ تو بہت زیادہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں نا پوری دنیا سے۔ اور پھر کوالٹی کی اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے وہ بات کی اس کی، وہ تو آپ کا پھر سلیبس ٹھیک کرنے والے ہیں، وہ تو آپ کو ایک کمیٹیز بنا کے یا جو بھی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے ڈیمانڈز کیا ہیں، جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کس طرح کا آپ پڑھا رہے ہیں۔ سر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر گورنمنٹ کام نہیں کرتی، نہ پبلک یونیورسٹیز اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی کام نہیں کر پا رہا۔ سر اگر اس شعبے نے کام نہیں کیا تو پھر تو یہ کمپیٹیبلٹی تو کبھی بھی نہیں بن سکے گی۔ نہیں وہ نہیں بن سکے گی۔ پھر ایچ ایس سی نے بھی کافی گڑبڑ کی، اصل میں انہوں نے لوگوں کو پش کرنا شروع کر دیا کہ آپ پی ایچ ڈیز کریں، پی ایچ ڈیز کریں۔ اب پی ایچ ڈی کرنی دل سے جو ریسرچ ہوتی ہے یا اپنے پڑھنا ہے یا مطالعہ کرنا ہے، ساری چیز یہ آپ کے دل سے نکلتی ہے، یا یہ اوپر سے آپ انفورس نہیں کرتی، کہ آپ انکریج کر سکتے ہیں، انکریج آپ ضرور کر سکتے ہیں کوئی انسینٹیو دے کے، لیکن آپ ڈنڈا رکھ کے وہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جو ڈنڈا رکھ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی کے چکر میں انہوں نے دھڑا دھڑ وہ سارا کیا، تو اس سے بھی کافی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تو میں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب جی ویلکم بیک ناظرین۔ پروفیسر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ ہے۔ سر ٹیچرز کو اس طرح سے جو ٹریننگ پروفیشنل دینی چاہیے اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ایچ ای سی کی طرف سے انتظام ہے، نہ گورنمنٹ کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں، کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اب ایجوکیشن کی بھی بہت سی سٹیجز ہیں نا جی، اگر ہم پرائمری کی ابھی لیں بات کریں یا سیکنڈری اسکول کی یا ہائی اسکول کی بھی، وہاں تو باہر کے ملکوں، باہر سے میری مراد ہے وہ ملک جنہوں نے اپنے معاشروں میں اپنے اداروں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور وہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں، ٹھیک، وہاں تو آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے، ہاں بیکاز بچوں کو پڑھانے کے لیے خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس میں سائیکالوجی بھی آپ پڑھتے ہیں، سوشیولوجی بھی پڑھتے ہیں، لائسنس کے بغیر آپ نہیں پڑھا سکتے۔ پھر یونیورسٹی لیول کے اوپر وہ ایک چونکہ ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے تو اس میں آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات میں نے جو کی تھی کہ ہماری سرکاری یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ کا نہیں پتا، وہاں پہ ایکچولی ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ بیوروکریٹس بن گئے ہیں۔ میں جب چیئرمین تھا تو میں پروفیسر بھی تھا، فل پروفیسر تھا، اونلی فل پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ۔ تو میں نے کہا فیکلٹی ساری چائے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا مجھے سچی بات بتانا کہ آپ مجھے پریفر کیا کرتے ہو، ایز چیئرمین یا پروفیسر؟ یک زبان سب نے کہا چیئرمین۔ اس کا ریزن ہے چیئرمین آپ کو انکریمنٹس دیتا ہے، چیئرمین آپ کو اور فائنینشیل فیسلٹیز دیتا ہے، آپ کو اور سبجیکٹ چوز کرنے کی فیسلٹیز دیتا ہے، پروفیسر آپ کو ریسرچ کرواتا ہے، تو ریسرچ تو آپ نے کرنی نہیں، وہ تو آپ کی دلچسپی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ ایٹیٹیوڈس اس قسم کے ہوں تو پھر ہم ابھی ٹیچرز کی بات کر رہے تھے، ماحول سارا اس قسم کا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے ہم شروع کریں اور اس چیز کو اور کہاں پہ ہم آگے لے کے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے کہ یہ جو سیمسٹر سسٹم آیا ہے اس کی وجہ سے بھی کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ بچوں کے پاس 3-4 ٹاپک ہوتے ہیں، اسی میں سے ہی آپ نے مڈ کرنا ہے، اسی میں سے آپ نے فائنل کرنا ہے، اور پھر بچے اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے، جبکہ اس کا کانسیپٹ تو یہی تھا
کہ اس کے اندر زیادہ چیزیں کور کی جائیں گی لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو پا رہا؟ نہیں، میں ہمیں پڑھائی سچ میں فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق وہاں پہ پڑتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آپ کو بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا وہ آپ کو بلی کرنا شروع کر دیں گریڈز کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے نہیں آئے، وہ صرف گریڈز کے لیے آئے ہوئے ہیں. یعنی اے سے نیچے تو ہم نے لینا نہیں ہے، بی گریڈ بھی کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ پیسٹر شروع کر دیں. اگر تو ٹیچر کا اپنے وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا ایک مقام ہے وہ تو ریزسٹ کر لے گا، لیکن ایک بالکل یا نیا ٹیچر آیا ہوا ہے وہ بھی اس کے نیچے پریشر کے نیچے آ جاتا ہے. پڑھنے کے پیچھے وہاں خرابی، پڑھنے کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی تو ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے نوکری ملے گی، میری معیشت ٹھیک ہوگی. اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے؟ یا اس سوچ کے ساتھ بھی کہ میں پڑھوں گا تو میرے جو نالج میں اضافہ ہوگا. میں ایٹ لیسٹ اپنا بتا سکتا ہوں، جب میں ابھی بھی اس سٹیج آف لائف میں بھی جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا آرٹیکل، میں یہی مجھے خوشی ہوتی ہے پڑھ کے کہ میں نئی چیز کو سیکھ رہا ہوں، میری جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں معاف کریں، میں ایکچولی یہ اسکول سے میں آپ کو بتاؤں، یہ اسکولز آپ کو ٹریننگ دیتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہماری ایک دفعہ یہاں پہ اسکولز والوں نے ایک سیمینار سا کیا تھا، یہ گرامر اسکول نے لاہور والوں نے، تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ خدا کے لیے ہم نہیں اس عمر میں ان کو ٹھیک کر سکتے، جب تک وہ ہمارے پاس آتے ہیں آپ ایگزامینیشن روم سے باہر نکل جائیں تو نقلیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اور جو ویلیو سسٹم ہے سارے، میں نے کہا یہ اسکول سے ان کو آپ نے سکھانا ہے. اور پھر وہ چونکہ اس ایج تک ہم بہت زیادہ میں جلدی سے چھوٹی سی مثال دوں. ایک انگلینڈ سے بچہ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ریپر تھا ٹافی کا، اور وہ شادی کا کوئی فنکشن تھا تو وہ بھاگ رہا تھا سارے گھر میں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہا جی میں ٹریش کین ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے ریپر پھینکنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا بھی نا کہ میں زمین پہ پھینک دوں، اس کے دماغ نے اس کو منع کرنا، بیکاز ہی ہیز بین ٹرینڈ لائک دیٹ. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے اسکول سے ہوتی ہے. سر آپ شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو، آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے آج ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کے تعلیمی نظام میں موجود خرابیوں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ گریجویٹ پیدا کریں.